اب رہی یہ بات کہ کیا آل محمد درجہ الوہیت پر فائز ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر فرماتے ہیں، مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر، جو ہمیں خدا کہے یعنی ہم آل محمد کو خدا کہے، اے ابو بصیر تم اس سے بیزار ہو جاؤ، تم اس سے ناراض ہو جاؤ۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے کہا مولا میں جو آپ کو خدا سمجھتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر فرمایا، ابو بصیر کہتے ہیں پھر سے امام نے مجھے کہا اے ابو بصیر جو ہمیں نبی سمجھے اس سے بھی بیزار ہو جاؤ۔ ابو بصیر نے کہا ہاں مولا جو آپ کو نبی سمجھتا ہے میں اس سے بھی ناراض ہوں، میں اس سے بھی بیزار ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں پھر میں نے امام سے فرمایا مولا جو آپ کو اللہ سمجھتا ہے یا جو آل محمد کو نبی سمجھتا ہے، مولا میں اس شخص سے خفا ہوں، ناراض ہوں، بیزار ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جو کوئی بھی آپ کے بارے میں اس عقیدے کا مالک ہے کہ آل محمد درجہ الوہیت پہ فائز ہے، لیکن مسلمانوں ہم آل محمد کو خدا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں ضرور ایک بات یاد رکھیے، ہم آل محمد کو خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام کا فرمان موجود ہے، کتاب آپ کے سامنے موجود ہے احتجاج تبرسی، اس میں امام کا فرمان موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں درجہ الوہیت تک نہ لے جاؤ، اس کے بعد ہمارے بارے میں، ہماری فضیلت میں، ہماری شان میں جو کچھ بھی تم کہو تم پھر بھی ہمارے حقیقی فضائل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم شیعہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ آل محمد رزق دیتے ہیں، آل محمد بارش برساتے ہیں، آل محمد اولاد دیتے ہیں، آل محمد بیٹے عطا کرتے ہیں، آل محمد زندگی دیتے ہیں، آل محمد ہی ہمیں موت دیتے ہیں۔ ہم آل محمد کی محبت میں یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعہ یہ سب کہتے ہو، یہ غلو ہے، یہ آل محمد کے کام نہیں، یہ تو خدا کے کام ہے۔ ہاں بھائی اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم شیعہ آل محمد کی محبت میں یہ سب کہہ دیتے ہیں، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے کہ آل محمد رزق دیتے ہیں، آل محمد اولاد دیتے ہیں، آل محمد موت دیتے ہیں، آل محمد زندگی اور حیات کے مالک ہیں۔ ہم غلط کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں کہ یہ آل محمد کے کام نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ کام تو آل محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔